بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے اپنے ممبر شریف پر چڑھے ہی تھے۔ یہ پہلا دن تھا اس ممبر کا کہ اچانک سے مسجد نبی کی آواز ایک بچے کے رونے سے گونج اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس آواز کو سن کر پریشان ہو گئے اور صحابہ اکرام بھی دیکھنے لگ پڑے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کون رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر شریف چھوڑنا پڑ گیا اس بچے کی رونے کی آواز کی وجہ سے۔ آئیں ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا جو رو رہا تھا، وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ بڑا ہی ایمان سے بھرپور واقعہ ہے، یہ قصہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھائے گا۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی اور اس وقت وہ جگہ کون سی تھی، آج سے 1400 سال پہلے بھی۔ آئیں ذرا وہاں جا کے دیکھتے ہیں یہ واقعہ کہاں کا ہے۔ ناظرین جی، ناظرین میں اس وقت کھڑا ہوں ریاض الجنہ میں مسجد نبی کے، اور یہ میرے دائیں طرف آپ دیکھیے، یہ ہے محراب النبی، مصلی النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مسجد نبی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کیا کرتے تھے۔ اور ناظرین اس محراب کے پیچھے یہ کونے میں ایک دھیان دیجئے، یہ ایک پلر لگا ہوا ہے۔ عربی میں پلر کو یعنی اس عمود کو، پلر کو استوانہ کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے استوانہ المخلقہ، ھذا استوانہ المخلقہ۔ ناظرین مخلقہ کس کو کہتے ہیں؟ استوانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پلر کو کہتے ہیں۔ اس پلر کے اوپر یہ جو خاص نام لکھا ہوا ہے، اس کا نام مخلقہ ہونے کی وجہ اس کو استوانہ الحنانہ بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے دو نام ہیں، تو شروع میں اس کو مستوانہ الحنانہ کہتے تھے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ پلر۔ اس پلر کا کیا راز ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ آئیں، ابھی تو ہم 2024 میں یہاں کھڑے ہیں اور میرے دائیں طرف آپ دیکھیے تو یہ مصلی النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ، اور میرے بائیں طرف یہ ممبر شریف ہے جو کہ آج بھی موجود ہے اپنی جگہ پر۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف تھا۔ کیا وجہ ہوئی کہ اس ممبر پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو اترنا پڑ گیا اس بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے؟ تو ناظرین آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ممبر کی تاریخ کیا ہے، میرے ساتھ ہی رہیے۔ آئیں ذرا 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر امامت فرماتے تھے۔ یہ جگہ کیسے تھی اور استوانہ المخلقہ یا استوانہ الحنانہ کی جگہ پر کیا چیز تھی؟ آئیں ذرا چلتے ہیں، میرے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، اب آپ میرے ساتھ موجود ہیں مسجد نبوی سن 2 یا 4 یا 5، یعنی کہ ان ہجریز میں بھی کوئی تاریخ یقیناً بنتی ہوگی۔ تو ناظرین یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، جس کو آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ھذا مصلی النبی، اب وہ محراب بنی ہوئی ہے۔ آج 2024 میں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاٹھی مبارک شو کی گئی ہے کہ یہاں پر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ جگہ، کتنی مبارک جگہ ناظرین۔ اور اس کے ساتھ جو کہ محراب کے پیچھے آپ کو نظر آیا تھا استوانہ، یہاں پر اس جگہ پر ایسے یہاں پر ناظرین ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا موجود تھا۔ اتنا اونچا ہوگا، اس کی ایک تنا لگا ہوا تھا، جیسے کہ زمین میں ایک درخت ہو اور وہ کٹا ہوا ہو تو اس کا اتنا سا تنا رہ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر تنا موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، تو آپ اس تنے کے اوپر یہ جو سوکھا ہوا تنا تھا یہاں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے ہر جمعے کی نماز میں یا خطبہ دیتے وقت۔ تو ناظرین یہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا، تو ناظرین لوگوں کی نظروں میں تو سوکھا ہوا تھا، عام بندوں کی نظروں میں بھی سوکھا ہوا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول وہ جانتے تھے کہ یہ کیا نسبت ہے اس کو۔ ناظرین ہم جن کو سوکھا ہوا سمجھتے ہیں، اب آگے سنیے کیا ہوا ناظرین۔ انصاری مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں
تو آپ کا خطبہ جو ہے وہ سننے کے لیے پوری مسجد بھری ہوتی ہے تو جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو یہاں پر اوپر بیٹھنے کی ایک جگہ بنا کر دی جائے جس کو ہم ممبر شریف کہتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ ممبر شریف یہاں پر ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد نبی کو تحفتاً پیش کیا۔ تو جب وہ تحفتاً لایا ہوا مبارک ممبر جب یہاں پر جلفہ افروز ہوا اور جمعے کی خطبے کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر شریف کے اوپر چڑھے اور چڑھ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبہ دینا شروع کیا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آنے شروع ہوگی۔ رونے کی آواز ایسی تھی کہ جیسے کسی اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ بڑے دکھ سے رو رہا ہو۔ سب صحابہ دیکھنے لگ پڑے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جب سب ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ممبر شریف سے نیچے اترے اور آ کر اس سوکھے ہوئے تنے کو ایسے گلے لگا لیا، ایسے گلے لگا لیا، گلے لگا کے اس سے جیسے مصافحہ کرتے ہیں اس سے مصافحہ کیا۔ اور جب آپ مصافحہ فرما رہے تھے اس سوکھے ہوئے تنے سے تو اس کے رونے سے ہچکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی، جیسے ہچکیاں لے کے رونا ہوتا ہے۔ ہچکیاں لے کے کیسے رونا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ تو ناظرین، تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز خاموش ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جب چھوڑا تو صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا رو رہا تھا، یہ آواز اس میں سے آ رہی تھی، اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں اس کو چھوڑ کر ممبر شریف پر میں جا کر وہاں ہوں، اس کو میرا یہاں یعنی پسند تھا، تو اس کی وجہ سے یہ رو رہا تھا۔ اور یقین کریں ناظرین، یہ دیکھیے کہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا، اس کی نسبت دیکھیں، اس کی آواز دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اتر کر اس کھجور کے تنے کو گلے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ ایسے ہی روتا رہتا، اور میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو چاہے تو میں پھر سے تجھے ایسے ہرا بھرا کر دوں کہ تو ایک تناور درخت بن جائے اور لوگ تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگوا دوں کہ جنت میں لوگ جنتی تیرا پھل کھائیں۔ تو ناظرین، اس کھجور کے تنے نے دنیا میں دوبارہ جوان ہونا پسند نہیں کیا، اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہیں، میں جنت میں جانا پسند کروں گا کہ جنتی میرا پھل کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو یہاں سے اکھاڑ کر ممبر شریف کے نیچے، جیسے انسانوں کو دفن کرتے ہیں، مطلب زمین کھود کر اس کے نیچے دفن کر دیں، اور قیامت والے دن محترم ناظرین یہ یہیں سے اٹھایا جائے گا انسانوں کی طرح، اور یہ بھی جنت میں جائے گا۔ ناظرین، کیونکہ ممبر شریف سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک تک، جو کہ یہ آپ سامنے وہ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے کا منظر ہے۔ یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب دیکھیے میرے پیچھے ناظرین، جو پیچھے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں کھلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے جاتے تھے۔ اور ناظرین، ممبر سے لے کے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اور ممبر شریف، یہ دونوں ریاض الجنہ میں آتے ہیں، تو وہ آج بھی جنت میں ہی ہے، کیونکہ اسی ممبر کے نیچے جو ممبر شریف آپ دیکھ رہے ہیں، وہ روایات کے مطابق وہ کھجور کا تنا، وہ بچہ یہی موجود ہے۔ اس کا نام حنانہ رکھا گیا تھا۔ حنانہ کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ جو اونٹ کا بچہ روتا ہے اس کو حنانہ بولتے ہیں۔ حنانہ عربی کا لفظ ہے، جو اونٹ کا بچہ روتا ہے اس کے رونے کو۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے استوانا المخلقہ، ناظرین خوشبو کو مخلق کہتے ہیں، کیونکہ اس کھجور کے تنے پہ صحابہ اکرام خوشبو لگایا کرتے تھے، اس کو خوشبو سے تر کر دیا کرتے تھے۔ جو بھی اس زمانے میں عطر ہوں گے، ظاہر ہے ان سے بڑھ کے عطر کون سا ہوگا، تو اس سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ اس کو خوشبو کی وجہ سے استوانا المخلقہ،
اور استوانا الحنانا، آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں تو آپ کو یہ ملے گا۔ تو یہ ہے ناظرین اس کی سٹوری جو کہ اب آپ نے سن لی۔ تو ناظرین یہ مسجد نبی کی ایک ایک پلر کے بھی اپنے راز، کہانیاں اور ایمان افروز جو قصے ہیں، واقعات ہیں۔ جتنا انسان سنتا جائے اتنی ہی دل میں محبت پیدا ہوتی جاتی ہے، ایمان بھی سٹرونگ ہوتا جاتا ہے۔ اور ناظرین مسجد نبی کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان سے محبت رکھنا اور ایسے قصے سننا جاننا ضروری ہے، تاکہ جب ہم عمرے کی سعادت ہو اور وہاں پر ہمیں جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کس چیز کا کیا واقعہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔